أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی جس کا تذکرہ کل آیت کریمہ کے اندر گزر چکا، اور دعا کیا کی تھی وہ 29ویں سپارے میں سورہ نوح کے اندر آتی، اے میرے پروردگار زمین کے اوپر ایک کافر بھی مت چھوڑنا، سارے کے سارے کافروں کو ختم کر دے۔ اللہ نے دعا کو کیا کر دیا؟ قبول کر دیا۔ اب کیسے اللہ نے کافروں کو ختم کیا، عذاب کیسے آیا، اس چیز کا بیان ہے۔ فَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الیہ، نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کر دی۔ کیا وحی کی؟ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ اے نوح تو کشتی کو تیار کر۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر کشتی کا تصور نہیں تھا، یہ پہلی کشتی تیار کی گئی جو اللہ کے حکم سے تیار ہوئی۔ کیا فرمایا؟ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ کیا مطلب؟ ہماری نگرانی میں بناؤ، جیسے ہم کہیں گے ویسے کشتی بناؤ گے۔ وَوَحْيِنَا، جو ہم حکم دیں، جس تختے کو ہم حکم دیں گے کہ فلاں جگہ پر لگانا ہے، نوح تو نے ویسے ہی لگانا ہے، اپنی مرضی اس کے اندر بالکل بھی تو نے نہیں کرنی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آئے ہمارا عذاب، امر حکم سے مراد کیا ہے؟ عذاب۔ پس جب ہمارا عذاب آئے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ سب سے پہلی وفارت النور، تندور ابلنے لگے گا، یعنی تندور کے اندر سے پانی ابلنے لگے گا۔ اب یہ تندور کون سا تھا؟ تو مفسرین کے کئی قسم کے اقوال، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، مقصد یہ ہے کہ تندور سے پانی نکلا ہے، یا تو یہ جو عام گھروں کے اندر تندور ہوتے ہیں، عورتیں روٹیاں بناتی ہیں، وہ مٹی کے تندور، ان سے پانی نکلا، یا پورے کے پورے محلے یا گاؤں کے اندر ایک بڑا اور مشہور تندور تھا، اس سے پانی نکلا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن تندور سے پانی نکلا۔ فرمایا جب ہمارا عذاب آئے گا تو تندور سے پانی نکلے گا، تو جب تندور سے پانی نکلے تو نوح تو نے کیا کرنا ہے یہ سن۔ فَاسْلُكْ فِيهَا، پس تو بٹھا دے اس کشتی کے اندر، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تمام کے تمام چیزوں کے جوڑے، دو یعنی نر اور مادہ، ہر قسم کے جانور، ساری کی ساری چیزوں کے نر اور مادہ کو آپ نے بٹھانا ہے کشتی کے اندر۔ وَأَهْلَكَ، اور اے نوح اپنے گھر والوں کو بھی کشتی کے اندر بٹھا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نبی کا گھر والا اور نبی کا اہل وہی ہوگا جو نبی کے اوپر ایمان لائے۔ آج امت محمدی قرآن کے اندر آتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امام بخاری یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو کب؟ جب تم بہترین امت والا کام کرو گے، تمہیں وہ بہتری تب ملے گی جو امت بہترین کا کام ہے وہ کرو گے۔ آگے امام بخاری اور تشریح کر کے فرماتے ہیں تم کافروں کی گردنوں کو اڑاتے ہو، اس لیے تم بہترین ہو۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری اٹھا کر تمہیں دی ہے، اللہ پہلے کافروں کو خود مارتے تھے، اب تم نے مارنا ہے، اس لیے تم بہترین ہو۔ تو نبی کے اہل ہونے کی فضیلت بھی اسے ہی ملے گی، گھر والا ہونے کی فضیلت بھی اسے ہی ملے گی جو نبی پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہاں گھر والوں میں سے انہیں کشتی پر نہیں بٹھانا جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، لوہے محفوظ کے اندر لکھا جا چکا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مریں گے تو جہنم کے اندر جانا ہے انہوں نے۔ اور ان گھر والوں میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اس بیوی کو کشتی کے اندر نہیں بٹھایا۔ اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا، سگا حقیقی بیٹا تھا کنعان، اسے بھی نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر نہیں بٹھایا، اور اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور اے نوح تو نے میرے ساتھ بات نہیں کرنی فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کے بارے میں۔
جو لوگ اللہ کے باغی ہو چکے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اے نوح تو نے ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہیں کرنا کہ ان کو اللہ نجات دے گا۔ دوسری جگہ پر اللہ اور زیادہ سخت الفاظ میں فرماتے ہیں کہ نوح تیرا بیٹا گنہگار ہے، نیک نہیں ہے، ہر کسی سے اپنے ساتھ کشتی میں مت بٹھا۔ اب یہاں سے ایک چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی اللہ، اولیاء اللہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ہم قبروں کے اوپر سجدے کریں، درباروں کے اوپر جا کر سجدے کریں، چڑھاوے چڑھائیں، یہ لوگ کل قیامت والے دن ہمیں بچائیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تمام دنیا کے تمام اولیاء، قطب، ابدال جتنے لوگ بھی ہیں سارے مل جائیں، واللہ نبی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمام کے تمام صحابہ سارے مل جائیں، وہ نبی کے درجے کو کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ اپنے نبی کو کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے سگے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائے، اور کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ سے زبردستی اپنے آپ کو چھڑوائے۔ تو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح علیہ السلام آپ نے ہمارے ساتھ بات نہیں کرنی ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ ظالم لوگ غرق کیے جائیں گے، یہ غرق ہونے سے بچیں گے نہیں، پانی آئے گا اور انہیں غرق کر دے گا۔ وہ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو باپ ہوتا ہے، دل کے اندر رحم ہوتا ہے، کہا کہ بیٹا اب بھی کلمہ پڑھ لے، آ جا اور آ کر کشتی کے اندر بیٹھ جا، پانی تمہیں لے ڈوبے گا۔ اس نے کہا میں کشتی کے اوپر بیٹھوں، پانی آنے تو دیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ پانی اس کے بھی ساتھ سے اوپر چلا گیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ فرمایا انہم مغرقون، انہوں نے تباہ ہونا ہے، غرق ہونا ہے انہوں نے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اب نوح علیہ السلام کو دوسرا حکم، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جب تو اے نوح بیٹھ جائے برابر ہو کر، تو اور تیرے ساتھی کشتی کے اندر، وَمَن مَعَكَ، اور جو کوئی تیرے ساتھ ہے، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی کے اوپر، تو کیا کہنا ہے؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں اس قوم کے بارے میں جسے ہلاک کیا اللہ نے، تو اللہ نوح علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے مرنے کے اوپر، ان کے غرق ہونے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے اوپر انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے، اچھا ہوا یہ مر گیا، اس کے دنیا کے اوپر ہونے سے بہتر ہے اس کے جانا، اس کا یہاں سے جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ تو انہوں نے بھی اپنے نبی کو اتنی زیادہ اذیتیں دی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مرے، غرق ہو جائیں، تو نوح تو میری تسبیح بیان کر، تو کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، وہ ذات، نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ وقل، اور اے نوح تو دعا کرنا، وقل، اور آپ فرما دیجئے اے نوح، ربی، اے میرے پروردگار، انزلنی، تو ہماری مہمان نوازی کر۔ کیا مطلب؟ جب تو ہمیں کشتی سے اتار تو منزلم مبارکن، بہترین قسم کا اتار، ہماری بہترین قسم کی مہمان نوازی کر۔ وانت خیر المنزلین، اور تو سب سے بہترین مہمان نواز ہے۔ اللہ کی مہمان نوازی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور کیسی مہمان نوازی کی پھر اللہ نے کہ وہی حضرت نوح علیہ السلام انہی لوگوں سے آگے تمام کی تمام کائنات کو چلایا، باقی سارے کے سارے کافر تباہ و برباد کر دیے۔ ان فی ذالک، بے شک ان ساری کی ساری باتوں کے اندر، لآیات، کئی قسم کی نشانیاں ہیں، ایک دو نشانیاں نہیں، لاکھوں نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزما کر ہی رہتے ہیں۔ اللہ آزماتے ہیں، ہر ایک کو آزماتے ہیں اللہ۔ یہ کیوں ہے؟ ہی بنائی اللہ نے دنیا آزمانے کے لیے، امتحان گاہ ہے، یہاں پر اللہ آزمائیں گے تو آگے جا کر بدلہ آخرت کے اندر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا، من بعدہم، اس قوم نوح کے بعد، قرنا آخرین، دوسرے لوگوں کو۔ نوح علیہ السلام کی امت میں چند لوگوں کو اللہ نے بچایا، اس کے علاوہ سارے کے ساروں کو غرق کر دیا۔ انہی لوگوں سے آگے دوسرے زمانوں کو پیدا کیا، ساری نسلوں کو پیدا کیا۔ فرمایا فارسلنا فیہم، پھر ہم نے بھیجا، فیہم، انہی لوگوں کے اندر، رسولا منہم، ایک رسول،
اب یہ کون سا رسول تھا؟ یا تو یہ قوم سمود کے صالح علیہ السلام تھے یا یہ ہود علیہ السلام تھے۔ تو فرمایا ان اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اے قوم، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ اللہ سے دعائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔